بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ وہ وفاشوار صحابی تھے جنہیں بدر میں شرکت کی سعادت ملی اور ایسے سخت زخم آئے جن کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 30 ماہ بعد دوسرے یا تیسرے سال ہجرت کا ہے۔ حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد حضرت عمر کو اپنی 21 سالہ اس جوان بیٹی کے رشتے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ فی الحال وہ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اپنی جگہ قائم رہی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے رشتے کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا تو میں خاموش رہا تھا، شاید اس خاموشی سے آپ کو کچھ رنج ہوا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف گو انسان تھے، فرمانے لگے واقعی مجھے بھی اس بات سے صدمہ پہنچا تھا کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتے کی پیشکش کی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتے کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مشورہ حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدار مشاورت کا پیشگی ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ ہاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کے احترام میں ضرور یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے 2 قریبی ساتھیوں کے سامنے حفصہ کا رشتہ پیش کیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب دیا جس سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے رشتے کا جو انتظام کرے گا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ بنت عمر کا عقد ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ کی وفات کے بعد کا ہے۔ جب ایک طرف وہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھے تو دوسری طرف یہ احساس غالب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دامادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی تجویز ہوئی،
مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کی شادی ہو گئی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ موجود تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں نرم خوئی کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اگر ذکر آ رہا ہے۔ حضرت حفصہ کی یہ کیفیت حضرت عائشہ کے بیان کردہ ایک واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دنوں ازواج میں سود پن کی باوجود آپس میں دوستی بھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور حفصہ کو نفلی روزہ تھا، ہم دونوں گھر میں تھے، کہیں سے کھانے کی کوئی چیز تحفے میں آئی، ہم نے باہم مشورہ کیا کہ نفلی روزہ کھول کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر روزہ کھول لینے کے بعد فکر بھی ہوئی کہ نفلی روزہ توڑنے کا کہیں گناہ نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے مجھے اپنے سے پہلے یہ سوال پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ فرماتی ہیں آخر وہ کس باپ کی بیٹی تھیں؟ کہنے لگیں یا رسول اللہ، کہیں سے کھانا آیا تھا، ہم نے کھانا کھا کر نفلی روزہ کھول لیا، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اب اس کے بدلے میں آپ دونوں کو نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ اس واقعے سے ازواج مطہرات کی نفلی عبادات کے شوق اور جذبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے بعض مصالحے کے تحت 1 ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کسی معاملے میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بولتی اور ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن ان سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور وہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کہ کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو عائشہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رشتہ دار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے، انہوں نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اے عمر، اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو، کیا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہیں ہیں؟ حضرت عمر بیان فرماتے تھے میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے اس عالم میں بھی خوب محفوظ ہو کر مسکراتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑیں اور کہنے لگیں
خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں، جس سے ان کا جذبہ فدائی ظاہر و باہر ہے۔ دریں اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تجربات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔